علی بھی سوال ہے، اگر نماز کی حالت میں زکام کی وجہ سے 3 بار سے زیادہ ناک پہنچنی پڑ جائے تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی؟ یہ فقہ حنفی نے مشہور کیا ہوا ہے کہ جی آپ نے 3 دفعہ اگر ہاتھ اٹھا لیا تو آپ عمل کثیر کر لیں گے، اور عمل کثیر جو ہے نماز کو مکروہ تحریمی واجب الادا کر دیتا ہے. یہ اس کے پیچھے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کتاب و سنت سے، یہ محض ان کا باطل مسئلہ ہے. اور پھر جب ان کو کہیں گے جی اس طرح کرنا ہے تو وہ کہتے ہیں جی عمل کثیر سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا کے یوں نہ پوچھیں، بلکہ ہاتھ کو ایسے جسم کے ساتھ یوں ایسے لے جائیں. وہ سر طریقہ لکھے ہے تو اسی ہنستے پہ ہو. وہ کہتے ہیں یہ اٹھانا شمار نہیں ہوگا. اس طرح آپ 20 دفعہ بھی کھجلی، کہتے ہیں اگر آپ کو اب 34 دفعہ کھجلی ہوئی ہے کمر پہ، ایسے کریں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن اگر آپ ایسے کر کے ایسے جا کے کریں گے نا پھر نہیں ٹوٹے گی. سر یہ لکھا ہوا ہوتا، نہ لکھا ہوا تو آپ مجھے پکڑ لیں، آپ درِ مختار کھول لیں، بہار شریعت کھول لیں، بہشتی زیور کھول لیں، انہوں نے طریقے بھی بتائے ہوئے ہیں. سر ایڈی اوکھی نہ کرو، اس سے بندہ کوئی کہے گا یار میں نماز پڑھ ہی رہا، ایڈی اوکھی ہوگی زکام. آپ نماز کے اندر ضرورتاً کوئی بھی کام کر سکتے ہیں. بخاری مسلم میں موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تہجد کی، تو میں بھی رات کے وقت اٹھا تو دیکھا، میں بھی ادھر سویا ہوا تھا، میں بھی حضور کے ساتھ جا کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا، تو آپ علیہ السلام نے نماز کی حالت میں کان سے پکڑ کے نہ مجھے یوں دائیں طرف کھڑا کیا. ان کے نزدیک ہوتا تو نماز ٹوٹ جاتی، اتنا بڑا عمل کیا. پھر ابو داؤد ترمذی میں سنن اربعہ میں آپ کو حدیث مل جائے گی کہ اگر نماز کے دوران سانپ یا بچھو آ جائے تو اس کو مار بھی سکتے ہو. اسی لیے اندھیرے میں نماز پڑھنے کو ناپسند کیا گیا ایسی جگہ پہ جہاں پہ خطرہ ہو. اگر کہیں پہ خطرہ نہیں ہے اور آپ بالکل ڈم سی لائٹ میں نماز پڑھتے ہیں مکروہ نہیں ہے، یا آنکھیں بند کرنا مکروہ نہیں ہے. وہ آنکھیں بند کرنے کو اس لیے یعنی علماء نے فقہاء نے یعنی اس لیے لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی اس طرح آ جائے جی. اور پھر آپ کو خطرہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ رفع الیدین سے نماز پڑھ رہے ہوں کسی ایسی مسجد میں کہ جہاں پہ بغیر رفع الیدین والوں کی مسجد ہو، پھر تو آپ کو آنکھیں کھول کے نماز پڑھنی چاہیے. بلکہ سنن نسائی میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نماز پڑھتے ہوئے بغیر گردن ہلائے آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھ لیا کرتے تھے. یہ بعض کا ضرورت بھی پڑ جاتی ہے، یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کوشش کریں آپ گھڑی کے سامنے نماز پڑھیں. اگر یعنی آپ کی گھڑی پہ بھی اگر آپ کو نظر دورانی پڑتی ہے کہ جماعت کا ٹائم نہ ہو جائے تو یہ جائز ہے. گردن نہ ہلے، یہ عمل کثیر نہیں ہوگا. اس طرح زکام اگر کسی کو ہے وہ بار بار پونچھتا ہے تو کوئی حرج نہیں اس کے اندر، پونچھ سکتا ہے. موبائل بول پڑے ایون جی تو موبائل وہ لوگ بولنے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں سمجھتے ہیں کہ جی وہ ایک بندے کی نماز کا ساروں کی خراب ہو رہی ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے میری نماز خراب ہو جائے گی. موبائل نکالیں آرام سے اسے آف کریں. ویسے تو امام مسجد کی ذمہ داری ہے، میں تو جتنی بار بھی جماعت کرواتا ہوں نا موبائل کے حوالے سے اناؤنسمنٹ کر دیتا ہوں کہ موبائل اپنے سائلنٹ کر لیں یا بند کر لیں. مسجد میں جاتے ہی بند کر دینا چاہیے تھا. ایک نئی مصیبت مسلمانوں کے اوپر مسلط ہو گئی ہے، تو اب اجتہاداً جس طرح آپ صف سیدھی کرواتے ہیں موبائل بھی بند کروایا کریں. تو یہ یعنی نماز کے دوران اگر کسی کے ساتھ ایسا ایشو ہوتا ہے وہ کر سکتا ہے. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے اگر تمہیں تھوک آ جائے تو اپنا بایاں پاؤں اٹھا کے اس کے نیچے تھوک کر پاؤں کو مسل دو. لیکن یہ قالین والی مسجد کے لیے نہیں ہے، یہ جو زمین ہے یعنی صحابہ کرام پیوڈ زمین پہ پڑھتے تھے نا، قالین کے اوپر آپ اپنی یوں قمیض لے کے اس میں بھی تھوک سکتے ہیں، ایسے تھوک کے اس کو مسل دیں. ایسے تھوک پاک ہے نا، ناپاک تو نہیں ہے نا. منہ میں رکھ کے تو پوری نماز نہیں پڑھی جا سکتی، یا رومال نکال کے کر لیں. یہ تو باقاعدہ حدیثوں میں موجود ہے. صحیح. تو یہ سارے ان کے فقہ کے تحت تو سارے عمل کثیر بن جائیں. تو بعض کا جینون ضرورت ہوتی ہے آپ کو نماز کے دوران یعنی خیال رکھنا پڑتا ہے اور چیزوں کو دیکھنا بھی پڑ جاتا ہے، خصوصاً ایسی مسجدوں میں یعنی جہاں پہ آپ دوسرے مکتبہ فکر کی ہیں اور آپ کے اگر ارد گرد آ کے ایسے بندے کھڑے ہو گئے ہیں تو آپ کے ساتھ کوئی بھی ایکٹیویٹی پرفارم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ہمارے وہ شہزاد بھائی نے ایک لطیفہ سنایا تھا. کدھر تھی؟ کراچی تھی وہ شیعہ کی مسجد، ایک شیعہ بھائی جو ہیں وہ دیوبندیوں کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے. تو مسجد تھی وہ سٹانچ قسم کے دیوبندیوں کی نا. اب آپ کو پتہ ہے شیعہ رفع الیدین سے نماز پڑھتے ہیں اور ہاتھ چھوڑ کے، حنفی جو ہے بغیر رفع الیدین کے پڑھتے ہیں اور ہاتھ نیچے باندھ کے. اب جس شیعہ نے پہلے نہ دیکھا ہو کہ حنفی کس طرح نماز پڑھتے ہیں تو وہ کہے گا یار یہ کس طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے، اور جس حنفی نے نہ دیکھا ہو شیعہ کس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں تو وہ کہے گا یار یہ کس طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے. تو وہ بندہ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو اس کو 5-6 وہ داڑیوں والے بڑے بڑے وہ پرنوں والوں نے گھیر لیا اور کہا جی یہ تو کس طرح نماز پڑھ رہا ہے. کہتا میں بھی تو پوچھنے لگا سر تسی کس طریقے سے نماز پڑھ رہے ہو. کہتا میں بھی آپ سے یہی سوال کرنے لگا تھا کہ تسی کس طریقے سے نماز پڑھی ہے. ٹھیک ہے. تو جس طرح آپ سوچ رہے ہیں کسی کے بارے میں تو سر آپ کے بارے میں بھی لوگ یہی کچھ سوچ رہے ہیں. اگر آپ کہہ رہے ہیں نا سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں تو سر وہ بھی آپ کے بارے میں یہی سوچ رہے ہیں کہ آپ بھی ابلیس والا کام کر رہے ہیں. دونوں ایک دوسرے کو ابلیس کہہ رہے ہیں.
اگر حسام الحرمین میں یہ لکھا ہے کہ یہ واجب القتل ہیں دیوبندی، تو المہند المفند میں بھی لکھا ہوا ہے کہ بریلویوں کے جو بڑے بزرگ ہیں یہ شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا. تو دونوں نے ایک دوسرے کو ٹائٹل دیے ہوئے. سر پھر ہم تو پھر آپ کو پتہ نا عزب عالی کرتے ہیں سوالات کے ساتھ. اس کو مجلس اس لیے بنایا تھا کہ لائٹر موڈ میں چیزیں کنوے ہوں، کسی طریقے سے دماغ میں ڈرل ہو اور مرنے سے پہلے پہلے آپ کو بات سمجھ آ جائے. کسی کو کوئی بات سمجھ آ جاتی ہے، کسی کو کوئی بات سمجھ آ جاتی ہے. چھوٹی سی بات لوگوں کو ٹریگر کر جاتی ہے. میں آپ کو بتاؤں میری اپنی زندگی میں ایک چھوٹی سی بات جس نے مجھے ٹریگر کیا. میرے ایک آفس کے کولیگ تھے، نئی انہوں نے داڑھی رکھی، ان کے والد صاحب تعویذ دھاگے کا کام کرتے تھے. تو وہ نئے اس طرف آئے، نماز پہلے ہی پڑھتے تھے. مجھے انہوں نے 5,000 روپے دیا. یہ میں بات کروں 2007 کی، 2007 کی. اس زمانے میں 5,000 روپیہ. آج 11 نومبر 2018 ہے. مجھے کہتے ہیں جی میں اب دین کی طرف آیا ہوں تو داڑھی رکھ لیے، لوگ مجھ سے مسائل پوچھیں گے، تو آپ نہ مجھے کتابیں دین کے اوپر لا کے دیں کوئی، میں پڑھ لوں تاکہ مجھے مسئلے پہلے ہی پتا ہوں. تو سارے ہم بھی بابی تھے اس وقت، ٹھیک ہے نا. تو میں نے جناب ان کے لیے بار شریعت خریدی. اچھا جی، اس طریقے سے ملفوظات اعلیٰ حضرت، احکام شریعت، قرآن حدیث نہیں ان کو خرید کے دیا، کیونکہ یہ تو ظاہر ڈائریکٹ پڑھنے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے نا. سمجھا کرو نا. تو یہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا، ہم بھی یہی کہتے تھے. اچھا تو اس کو کتابیں میں ابھی بھی، وہ بھی میرے ساتھ ہی ریورٹ ہوا ہے نا. ابھی ہم ایک دوسرے کا بڑا مذاق اڑاتے ہیں. تو میں اس کو کہتا ہوں تم میرے لیے ہدایت کا سبب بنے ہو. ہوا یہ کہ اس ملفوظات اعلیٰ حضرت میں وہ عبارت آتی ہے نا کہ نبیوں کی بیویاں قبروں میں پیش کی جاتی ہیں، ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں، نعوذ باللہ. یہ عبارت نا اس نے کہیں پڑھی، تو بیچارہ دنیا دار بندہ تھا، اس نے انڈر لائن کر لی. اگلے دن آفس میں آ کے مجھے کہتا ہے یار یہ منو کیڑی کتاب تو لے کے دیتی ہے اللہ دے بندے، دیکھ دیکھ کے لکھے ہے. میں نے کہا کیا لکھا ہے؟ کہنا نہیں پہلے مجھے بتاؤ، اگر کوئی کہے کہ نبیوں کی بیویوں کو قبروں میں پیش کیا جاتا ہے ان کے ساتھ شاباش. میں نے کہا استغفر اللہ، اتنی گستاخانہ بات لکھی ہوئی ہے. تو اس نے نا کہا یہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے لکھی ہوئی ہے ملفوظات میں. مسئلہ 71B ہے میرا، انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ، جو سر سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کی اصلاح کا سبب ایک لیکچر بنا ہے الحمدللہ. مجھے وہ کہتا ہے یہ دیکھو لکھا ہے. اب جب اس نے کہا اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، اب میرے لیے اعلیٰ حضرت سے اختلاف اسی طریقے سے جیسے کیسے کوئی صحابی سے کوئی اختلاف کر دے. اور میں پہلے کہہ بھی چکا ہوا تھا. تو میں نے درمیان میں نے کہا یار یہ مس پرنٹنگ ہوگی. وہ کہتا ہے یار مس پرنٹنگ کو چھوڑو، اگر یہ انہوں نے لکھا ہے تو یہ غلط ہے. میں نے کہا غلط ہے، انہوں نے بھی لکھا ہے. بس سر یہ ایک قبولیت کا لمحہ تھا، اللہ نے میری بات سن لی کہ میں غلط کو غلط کہنے کی جرت رکھتا ہوں. جب پہلی دفعہ میرے سامنے آیا، میں کتنے دن پریشان رہا کہ یار اتنے بڑے بڑے بزرگ بھی غلطیاں کرتے ہیں. تو میں نے پھر تحقیق شروع کی. اسی دوران میں نے قرآن حکیم کا ترجمہ جو ہے نا پری ڈیٹرمنٹ رزلٹس کے بغیر پڑھنا شروع کیا. آہستہ 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 چیزیں سمجھ آنا شروع کی. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں انجینئر ہو رہی ہے. اس لیے نہیں کہ میری کو تعریف کر رہے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں یار ایک ایڈی شے آ گئی ہے. وہ جو انجینئر کا فطرہ اٹھا ہے نا، وہ اہل حدیث تو ہم سے زیادہ پریشان ہے. سر تہاڈی پریشانی بھی نظر آ رہی ہے. تو سر وہ ہر گلی سے جو انجینئر نکل رہا ہے وہ اس لیے نکل رہا ہے کہ ہر گلی میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے دماغ میں ڈرل اور ان کو بات سمجھ آ جاتی ہے. ایک جملہ کسی کی زندگی بدل سکتا ہے. آپ دیکھیں نا، اوس اور خزرج کی جب لڑائیاں ہوتی تھی یہودیوں کے ساتھ، یہ جنگجو لوگ تھے، ہمیشہ جیت جاتے تھے. تو یہودی کہتے تھے بچو جی اونٹتے تسی جیت جاندے ہو، جب آخری نبی آئیں گے نا ہم ان کے ساتھ ملیں گے، پوری دنیا کو فتح ہم کریں گے، تو پھر ہمارا مقابلہ تم نہیں کر سکو گے. یہ یہودی ان کو تڑی لگاتے تھے. قرآن میں بھی اشارتاً ذکر ہے کہ اس نبی کے آنے سے پہلے سورۃ البقرہ میں تم اس نبی کے وسیلے سے اللہ کی طرف دعائیں کیا کرتے تھے اس حوالے سے کہ اللہ اس نبی کو جلدی جلدی بھیج. اور آج جب وہ نبی آ گیا تو تم پہلے منکر ہو گئے ہو یہودیوں. اچھا، اب جب اوس اور خزرج حج کرنے کے لیے گئے نا مکہ اور مکہ شریف مدینہ شریف سے، وہاں ان کو پتہ چلا کہ ایک پیغمبر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے شخص محمد ابن عبداللہ، اور نبی علیہ السلام بھی مشرکین عرب کے خیموں میں جا جا کے ان کو اللہ کی بات کرتے تھے. حج کے موقع کے اوپر چونکہ پورے عرب سے لوگ آتے تھے، حضور کہتے تھے چلو یار انہوں نے میری بات نہیں سنی، یہی سن لیں. جس طرح ہم کہتے ہیں چلو یار جہلم کے لوگوں نے سنی، ہم یوٹیوب پہ ویڈیو بنا کے ڈال دیں، تو پوری دنیا نے سن لی. اب جہلم والوں نے بھی دیکھا دیکھی سننی شروع کر دی. اینڈ پہ جس طرح فتح مکہ کے بعد اہل عرب نے بھی اسلام قبول کر لیا. تو نبی علیہ السلام کہتے ہیں چلو یار یہی میری بات سن لیں. اور ابو لہب خبیث پیچھے پیچھے چلتا تھا، وہ کہتا تھا یہ میرا بھتیجا ہے، یہ پاگل ہو گیا، اس کی بات نہ سنو. نبی علیہ السلام پھر بھی ڈٹائی کے ساتھ بات کرتے جا رہے ہیں پورے ڈٹے ہوئے اپنے اس حق کے اوپر. تو وہاں پہ اوس اور خزرج نے
جب سنا نا انہوں نے کہا یار یہ تو لگتا ہے وہی نبی ہیں جن کے بارے میں یہودی ہمیں تڑی لگاتے تھے کہ ہم اس کے اوپر ایمان لائیں گے اور ہم پوری دنیا پہ قبضہ کر لیں گے. تو انہوں نے کہا پہلے اس سے کہ یہودی ان پر ایمان لائیں ہم کیوں نہ مسلمان ہو جائیں. وہ ہدایت جو ڈائریکٹلی یہودیوں کی کتابوں میں تھی وہ انڈائریکٹلی اوس اور خزرج کے لیے اسلام قبول کرنے کا سبب بن گئی اور یہودی مر گئے. ہائے ہائے ہائے. قرآن کی تفسیر لکھنے والے ایاک نعبد و ایاک نستعین بابوں کو پکارتے مر گئے. ان کا ترجمہ پڑھ کے لوگوں نے اللہ کو پکارنا شروع کر دیا. یہ قسمت کی بات ہے سر. اوس اور خزرج نے اسلام قبول کیا اور سر رومن اور پرشین امپائر پھر ان لوگوں نے گرائی ہے. اوس کے سردار تھے سیدنا سعد ابن معاذ. سعد ابن معاذ جن کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے اللہ کا عرش بھی ہل گیا ان کی وفات پہ. غزوہ خندق پہ ان کو تیر لگا تھا نا, عمر سیریز میں سر انہوں نے وہ منظر فلمایا ہے تو وہ رگ جاری ہو گئی تھی ان کی, تو اسی پہ ان کی شہادت ہوگی. اور سعد ابن عبادہ وہ خزرج کے سردار تھے جو 155 اصحاب صفا کا کھانا ان کے گھر سے روزانہ جاتا تھا. ٹھیک ہے. حضرت ابو دردہ, حضرت ابو ہریرہ, ان لوگوں کی فائنینشل سپورٹ کرنے والے حضرت سعد ابن عبادہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو سر ان لوگوں نے بات کسی اور کو سمجھائی گئی, تبدیلی کہیں اور آ گئی. بک کہاں اور تھی, تبدیلی کہیں اور آ گئی. اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے آپ سچی بات کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ بات پھیلے گی. ایون جھوٹی چیزیں بھی, ایمینوئل کانٹ کہاں پہ, جرمن فلاسفر ہے, فلاسفی جا کے رشیا نے لے لی, آدھی دنیا پہ قبضہ کر لیا, کمیونزم. ٹھیک ہے نا. تو جھوٹی بھی نظریات محنت کہیں نہ کہیں رنگ دکھا دیتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو سچائی تو پھر سچائی ہے سر.